الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بہت سے ظاہر بین مسلمان بھی اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ انگریزی تسلط کے بعد حج جاری رہے گا، بلکہ آرام و آسائش کے سامان زیادہ ہو جائیں گے۔ میں ان حضرات سے صرف اسی قدر عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ظاہری سفر کو حقیقی حج سمجھ لیا ہے، اور ظاہری سفر کے آرام و آسائش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلب اور اخلاص و حلاوت ایمانی کی جگہ دے دی ہے، اور پھر حاضری آرام و آسائش کا بھی آپ کو تجربہ ہو جائے گا۔ ابھی ذرا ٹھہریے اور یہ سنہرا طوفان جو خود غرضی اور عیاری کے ساتھ عرب کی سطح پر محیط ہو گیا تھا، ذرا کھل جانے دیجئے، پھر آپ کو آرام و آسائش کا بھی پتہ چل جائے گا۔ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ حجاز پر انگریزی قبضہ نہیں ہے، بلکہ شریف مکہ کی حکومت ہے۔ میں عرض کروں گا کہ شریف مکہ کی حکومت کی حقیقت بھی واقف کار نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بھلا وہ شریف جس نے اپنے قدیمی والی نعمت اور واجب الاحترام آقا اور مفروض الطاعہ خلیفۃ المسلمین سے ایک مسیحی طاقت کی ترغیب اور رابلہ فریبی کی وجہ سے بغاوت کی ہو، وہ شریف جو انگلستان کا وظیفہ خوار ہو، وہ شریف جو مسیحی سرداروں کی تصویر کو سینے سے لگاتا ہو، وہ شریف جو خدا کے مقدس جائے امن سے مسلمانوں کو گرفتار کر کے کفار کے حوالے کر دے، اس کی حکومت صحیح معنی میں اسلامی حکومت ہو سکتی ہے، اور اس کا نام نہاد اقتدار اسلامی اقتدار کہلا سکتا ہے۔ حاشا وکلا، الغرض بیت المقدس، حجاز کی مقدس سرزمین، عراق، عرب، یہ سب مسلمانوں کے اماکن مقدسہ ہیں۔ مستقر خلافت یعنی قسطنطنیہ اور ایڈر یا نوپل قدیم اسلامی یادگاریں ہیں۔ ان تمام مقامات کو اسلامی شوکت و وقار کا مرکز اور خلافت اسلامیہ کا محور ہونے کی وجہ سے مذہبی احکام کے بموجب غیر مسلم اثر سے پاک و صاف رکھنا مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے۔ یہاں تک اس کا بیان تھا کہ اس وقت مسلمانوں کے مذہبی فریضہ ہے کیا ہیں، مذہبی فریضے کیا ہیں۔ گزشتہ بیان سے معلوم ہو گیا کہ وہ فرائض یہ ہیں: اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کی نصرت و اعانت، مقامات مقدسہ کی حفاظت، خلیفۃ المسلمین کے اقتدار کی برقراری میں کوشش، خلافت اسلامیہ کے استحکام کی سعی کرنا۔ مسلمانوں کے ادائے فرائض کی صورت۔ اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ان فرائض کے ادا کرنے کی کیا سبیل ہے؟ میں پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے، نہ صرف ہندوستان بلکہ اقصائے عالم میں کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہ ہوگا جو ان فرائض کی واقفیت سے منکر ہو، بلکہ اس میں تردد اور شبہ رکھنے والا بھی غالباً کوئی متنفس نہ نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک تلاطم برپا ہے، ہر شخص بے چین اور مضطرب ہے۔ خلافت کمیٹیوں کی کثرت اور عام قومی مظاہروں اور جلسوں کی نوعیت اس کی بین دلیل ہے، مگر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی خوف کی وجہ سے جو ان کے دلوں پر مسلط ہو گیا ہے، اس فریضے کے عائد ہونے میں طرح طرح کے شبہات نکالتے ہیں، یا کسی دنوی طمع اور لالچ اور اپنی سنہری رو پہلی مصلحتوں کے باعث ہیلے حوالے تراشتے ہیں۔ علماء ہند کا فیصلہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ علماء ہند کی ایک کثیر جماعت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ چونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس مدافعت اعداء کے مادی اسباب نہیں ہیں، تو توپیں، ہوائی جہاز، بندوقیں ان کے ہاتھ میں نہیں، اس لیے مادی جنگ نہیں کر سکتے، لیکن انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جب تک برطانیہ کے وزراء اسلامی مطالبات تسلیم نہ کریں، اس وقت تک تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی ان کے ساتھ معاشرتی اور اخلاقی جنگ کی حالت ہے۔ یعنی مسلمانوں پر حرام ہے کہ وہ اسلامی دشمنوں کے ساتھ ایسا تعلق قائم رکھیں جن سے ان کی مخالفانہ اور معاندانہ طاقت کو مدد پہنچے، اور ان کے نشہ غرور و تکبر کو تیز کرے۔ مسلمانوں کا اولین فرض ہے کہ وہ دشمن اسلام کو دشمن کے مرتبے میں رکھیں، اور ایسے تعلقات جو میل جول اور دوستی اور محبت پیدا کرنے والے ہیں ایک دم چھوڑ دیں۔ اس اخلاقی جنگ کا نام ترک موالات ہے، جس کے متعلق قرآن پاک میں صریح احکام موجود ہیں۔ حق تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرمایا،
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یعنی اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ اس آیت میں حضرت حق تعالی شانہ نے مسلمانوں کو دشمنان اہل اسلام کے ساتھ موالات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح مکہ کا ارادہ فرمایا اور اس کا سامان ہونے لگا تو حاطب بن ابی بلتہ صحابی نے مشرکین عرب کو ایک خفیہ اطلاع کا خط لکھا، جس میں ان کو متنبہ کیا گیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تم اپنا بھلا برا سوچ لو۔ چونکہ قریش کے ساتھ ان کا کوئی نسبی تعلق نہ تھا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ میں ان کے ساتھ یہ احسان کر دوں اور اس کے بدلے میں وہ میری اہل و عیال اور جائیداد وغیرہ جو مکے میں ہے اس کی حفاظت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے اطلاع ہو گئی اور راستے میں سے وہ خط پکڑا گیا۔ اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس میں کئی باتیں خاص توجہ کے لائق ہیں۔ اول یہ کہ اس میں حضرت حق تعالیٰ نے عدوی و عدوکم فرمایا، جس سے صاف طور پر سمجھا جاتا ہے کہ دشمنان خدا اور دشمنان اہل اسلام سے ترک موالات کا حکم دینے کی علت ان کی عداوت اور دشمنی ہے، تو جہاں کہیں عداوت اور دشمنی موجود ہوگی وہاں ترک موالات کا حکم اسی طرح عائد ہوگا جس طرح آیت شریفہ کے نزول کے واقعے میں ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ حاطب بن ابی بلتہ نے کفار مکہ کی محبت یا قلبی میلان یا ان کے کفر سے راضی ہونے کی وجہ سے یہ کام نہ کیا تھا، بلکہ محض ایک دنوی مصلحت کی وجہ سے کیا تھا، اور مصلحت بھی ایسی کہ ان کے اہل و عیال کی حفاظت کی اور کوئی سبیل نہ تھی، کیونکہ وہ دشمنوں کے تسلط کے مقام میں تھے۔ گویا ان کا یہ خبر دینا دشمنوں کی ایک خدمت، محافظت جائیداد اور اہل و عیال کا معاوضہ تھا۔ باوجود اس کے حضرت حق تعالی شانہ نے اس کو موالات سے تعبیر فرمایا اور ممانعت کا حکم بھیجا۔ تیسرا یہ کہ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل یعنی خبر دینا کفار مکہ کی کوئی مادی مدد کرنا نہ تھا، بلکہ صرف ان کو ان کے برے انجام سے خبردار کرنا اور اپنی نجات کا طریقہ سوچ لینے کے لیے ہلاکت کا وقت سر پر آنے سے پہلے موقع بہم پہنچانا تھا۔ مگر صرف اتنی بات کو بھی حق تعالیٰ نے موالات ممنوعہ میں داخل فرما کر موالات کی ممانعت کا حکم نازل فرما دیا۔ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خفیہ خط کے یہ الفاظ اس مضمون پر پوری روشنی ڈالتے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یریدکم فخذوا حذرکم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملے کا ارادہ فرما رہے ہیں تو تم اپنا بچاؤ اختیار کر لو۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیوں حاطب یہ کیا حرکت کی تھی، تو انہوں نے جواب دیا ما فعلتہ کفرا ولا ارتدادا عن دینی ولا رضم بالکفر بعد الاسلام، کہ حضور میں نے یہ کام کفر کی وجہ سے یا اسلام سے پھر جانے کے باعث یا اسلام لانے کے بعد کفر کے ساتھ راضی ہونے کے سبب سے نہیں کیا تھا۔ کان اہلی بین ظہرانیہم فخشیت علی اہلی فاردت ان اتخذوا لی عندہم یدا وقد علمت ان اللہ تعالی ینزل بہم بأسہ وان کتابی لا یغنی عنہم شیئا۔ میرے اہل و عیال کفار مکہ کے نرغے میں تھے، مجھے ان کی جان کا خوف تھا، تو میں نے چاہا کہ ان کے ساتھ ایک احسان کر دوں، اور بے شک میں جانتا تھا کہ خدا تعالیٰ ان کافروں پر اپنا عذاب نازل کرے گا اور میرے خط سے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ چوتھا یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کو نقص بیعت اور مظاہرت سے تعبیر فرمایا، لیکنہ قد نکث وظاہر اعداءک علیک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حاطب نے اسلام کی بیعت توڑ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کی۔ اس کے بعد حضرت حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون۔ حق تعالیٰ تم کو ایسے لوگوں کی موالات سے منع کرتا ہے جو تم سے مذہبی لڑائی لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور نکالنے والوں کے مددگار ہوئے، اور جو لوگ ان سے موالات کریں گے وہ ظالم ہیں۔
جن کافروں میں یہ تین چیزیں پائی جائیں ان کی موالات کو یہ آیت حرام قرار دیتی ہے۔ حاشیہ: مگر یہ مطلب نہیں کہ جن کافروں نے یہ کام کیے ہوں ان کے ساتھ مدت العمر موالات حرام ہے، اس لیے ان کاموں کے کرنے والے جب مسلمان ہو جائیں تو ان کی گزشتہ کارروائیاں اسلام لاتے ہی کالعدم ہو جاتی ہیں، یا ان سے مسلمان صلح کر لیں تو صلح کی شرائط کی تکمیل ضروری ہوتی ہے، جیسے کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کی شرائط کے ماتحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو واپس کر دیا جو کفار مکہ کی قید سے کسی طرح نکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ مؤلف: اول مسلمانوں سے دینی لڑائی لڑنا، دو مسلمانوں کو گھروں سے نکالنا اور خانہ ویران کرنا، سوم نکالنے والوں کی مدد کرنا۔ پہلی بات کہ برطانیہ کے مسلمانوں سے لڑائی مذہبی تھی یا نہیں؟ برطانیہ کے وزیر اعظم ایڈورڈ مین ایلن بائی کے ان الفاظ سے جو جنرل ایلن بائی کو فتح بیت المقدس کی مبارکباد دینے کے وقت کہے گئے تھے اور اس فتح کو شاندار صلیبی فتح قرار دیا گیا تھا، صاف ظاہر ہے، اور ترکی کے ساتھ التواء جنگ اور صلح کی شرائط پر نظر ڈالنے سے موٹی نظر والے کو بھی حقیقت حال نظر آ جاتی ہے۔ تھریس پر یونانیوں کو قبضہ دلانا، قسطنطنیہ پر قبضہ کرنا، اپنے صریح و صاف وعدوں کی خلاف ورزی کرنا، سمرنا میں یونانیوں کے مظالم کو نہ روکنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد کسی کو اس بات میں شبہ باقی نہیں رہ سکتا کہ ترکوں کے ساتھ صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ تمام ناانصافیاں روا رکھی گئی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔